गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नावल हकीकी ज़िंदगी पर मबनी आशियाना हाउस, जिसको लिखा है सनम नवर ने, जिसके कुछ पार्ट्स मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब आगे वक्त आहिस्ता आहिस्ता बीत गया और 13 नवंबर 2012 का वक्त आन पहुंचा, जब बाजी जीनत के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम नौशी आपी के बड़े बेटे यशब के कहने पर तिरजा रखा गया। और इसी के साथ ये महीना भी जड़ से गुजर गया और दिसंबर का महीना आ गया, जब 26 दिसंबर 2012 को महक के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम शुबाना और मैंने बड़ी तफ्तीश के बाद फारसी नाम प्रिस्का रखा। मगर महक चाहती थी कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होना चाहिए था, बेटी नहीं। पर जब बेटी पैदा हुई तो उसे अपनी गोद में प्यार करने के लिए भी ना पकड़े। मामी और सब ने उसे डांट पिलाकर उसकी गोद में बेटी को लिटाया ताकि वो उसे प्यार करे। और एक्चुअली जब बाजी जीनत के घर बेटी तिरजा पैदा हुई तो बाजी को मुबारकबाद देने के बाद बाजी जीनत से ही पूछने लगी कि जब बेटी पैदा होती है तो मिलने जाते हैं क्या। बाजी जीनत को उसकी कम अकली पर बड़ा ही गुस्सा आया और कहा कि ठीक है बहन, तुझे नहीं आना तो ना आ, पर बेटी के पैदा होने पर क्यों नहीं सब मिलने जाते हैं, बेटा हो या बेटी सब बराबर है। इसके बाद एक दिन और बीत गया फिर 28 दिसंबर 2012 आया तो सबा ने शुबाना को कॉल की कि मेरी ऐसी कंडीशन हो रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो शुबाना ने कहा कि हॉस्पिटल जाओ, आपका बेबी आने वाला है, आप भी निकलो और हम भी निकलते हैं। नईम और शुबाना बाइक पर ही पतोकी के लिए रवाना हो गए। अभी रास्ते में ही थे कि बारिश खूब ज़ोरों से बरसने लगी। सर्दी तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, पर बारिश की वजह से और सर्दी में इजाफा हो गया। फुल भीगने की वजह से नईम और शुबाना के हाथ पांव बल्कि पूरा जिस्म अकड़ना शुरू हो गया। पर फिर भी वो रुके नहीं कि रास्ते में ही परवेज़ भाई की कॉल शुबाना को आई कि बेटा पैदा हुआ है, सबा भी ठीक है। शुबाना ने उसी हालत में घर फ़ोन किया और बताया कि सबा का बेटा पैदा हो गया है, मगर अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं पतों की, अब हम वहीं पर जा रहे हैं। बारिश जो हो गई थी इसलिए फ़ोन सुनने के लिए रुक गए थे। हमारी तो खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि बाजी जीनत भी सवा महीना नहाने के लिए हमारे पास ही मौजूद थी और हमारा आशी पूरे घर में चलता फिरता, कभी कोई दराज में से चीज़ें निकाल कर फेंक दे तो कभी कोई चीज़, हमारे कमरे की हर चीज़ ज़मीन पर फेंकता जाता कि ज़मीन पर पाँव रखने की भी जगह ना मिल रही थी। बाजी जीनत उसे डांटने लगी तो मैंने बाजी जीनत को रोक दिया कि प्लीज़ बाजी, उसे ना डांटो, फेंकने दो चीज़ें, मैं हूँ ना उठाने के लिए, मैंने ही साफ़ सफाई करनी है ना। जब आशी पैदा हुआ था तो हम उसे हर वक्त एक नया वर्ड सिखाते रहते थे, डैडा, क्योंकि तब उन दिनों एक नई मूवी अक्षय की आई थी, जिसमें वो भी एक बच्ची को डैडा का वर्ड सिखाते रहते थे। हमें वो वर्ड बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए हम चाहते थे कि आशी भी वो वर्ड बोले। एक दिन मैं इसी तरह सिखाते हुए उसे डैडा का वर्ड मैंने बोला तो उसने भी डैडा बोल दिया। मैं ये वर्ड सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैंने आज तक यही सुना था कि सब बच्चे जब पहला वर्ड बोलते हैं तो वो अपनी माँ का वर्ड बोलते हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही था। उस बच्चे ने मामा पापा नहीं डैडा का लफ्ज़ लिया और वो डैडा का हर वक्त लफ्ज़ मेरे ही मुंह से सुनता रहा, इसलिए मुझे ही डैडा बोलना शुरू हो गया। तब हम सब ने कहा कि चलो जिसे भी ये डैडा बोले तो सही। पर बहरहाल तब परिस्का के पैदा होने के बाद मामी रानी भी हमारे पास ही रही ताकि मेरी बेटी महक को कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सो पूरे घर को फिर से मुझे ही संभालना पड़ रहा था। खैर, जब प्रिस्का के होने से पहले महक की गोद भराई करने का हमने कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो अबूजी ने सारा इंतज़ाम गोद भराई का करके मेहर टाउन वालों को दावत दे दी कि मेरी बहू की गोद भराई है, आप ज़रूर आना। सो उस दिन शुबाना ने किचन की ड्यूटी संभाली हुई थी। खैर, घर संभालने वाली चीज़ मेरे लिए नई थी, क्योंकि मुझे याद है जब आशी पैदा होने वाला था तब उन दिनों चाची साबर को गर्मियों में लू लग गई थी, क्योंकि वो दिन में 5-6 बार नहाते रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें गर्मियों में लू लग गई। तब चाचू साबर ने हाथ जोड़ कर कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। हम परेशान हो गए कि चाचू साबर हमें इस तरह हाथ जोड़ कर क्यों कह रहे हैं। बहरहाल फिर हम अपनी
पॉकेट मनी और अपनी तमाम जमा की हुई पूंजी को गले में से निकाल कर मैं और शबाना नईम के साथ शालामार हॉस्पिटल ले गए। तब पता चला कि चाचू के अंदर का निज़ाम सब कुछ ही ख़राब है। उन्होंने चाचू को एडमिट कर लिया। तब हमने सबको इतला दी कि चाचू हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्हीं दिनों में मैं अकेली घर को संभाल रही थी कि बाजी ज़ीनत भी मेरे पास रहने के लिए आ गई ताकि मुझे थोड़ी हेल्प मिल सके, क्योंकि मैं अकेली जो थी इसलिए। रोज़ चाचू साबर के पोटी वाले कपड़े हॉस्पिटल से आते तो मैं मशीन लगाकर वॉश कर देती, पर बाद में कुछ भी खाने को मन ना करता। पूरे घर को दूसरी बार फिर से संभाला। पहली बार अम्मी जी के होते और अब दूसरी बार जब चाचू साबर हॉस्पिटल से दवाओं से शिफायाब होकर वापस आए तो कुछ दिनों बाद अबू जी फैक्ट्री में से किसी बंदे से रेड कलर का मोबाइल खरीद कर लाए थे, वो भी अम्मी जी के लिए। घर आकर जल्दी से कमरे की तरफ तकरीबन भागते हुए गए और कुछ याद आने पर वापस बाहर आकर मुझे कहने लगे कि सना इधर आओ। मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी तो अबू जी की आवाज़ सुनकर बाहर आई तो अबू जी ने मुझे मोबाइल पकड़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारे लिए फ़ोन लाया हूँ, तुम्हारा इनाम, तुमने इतने अच्छे से घर को संभाला। फिर मुझे प्यार किया, गले लगा कर कहने लगे कि एक्चुअली ये मोबाइल मैं तुम्हारी माँ के लिए लाया था। जब अंदर गया तो मुझे याद आया कि वो तो नहीं है, इसलिए बाहर आकर तुम्हें दिया तुम्हारे इनाम के तौर पर। मुझे तब समझ आई कि अबू जी इतने भागते हुए क्यों अंदर गए। फिर मैंने अबू जी का शुक्रिया अदा किया और मोबाइल पहली बार हाथ में आया तो उसको इस्तेमाल करके आखिर ख़राब कर ही दिया, लेकिन अभी भी वो मोबाइल संभाल के रखा है मैंने कि मेरे अबू जी ने मुझे वो पहला गिफ्ट दिया था। फिर पिंक मोबाइल मिला, वो भी SMS खेल के सारे बटनों को रिटायरमेंट दे दी। एक्चुअली मेरा तो वो वाला हाल था कि गरीबों के हाथ एक बच्चा आया तो उन्होंने उसे चुम कर ही मार दिया। बिल्कुल वैसा ही मैंने मोबाइल का हाल किया था। बहरहाल 2013 का साल आया तो मामी रानी ने 1.25 महीना महक का करवा कर अपने हाथों से, भले ही वो पैसे भी अबू जी से लेकर 1.25 महीना की रस्म के तौर पर चीज़ें लेकर दी गई थी, मगर फिर भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मामी रानी ने अपना फ़र्ज़ निभाया। मुझे तो लगता था कि मामी और मामू ने महक की शादी भी इस घर में इसीलिए की थी कि मेरे अब्बू जी खुद ही शादी का सारा बंदोबस्त कर लेंगे। गैरों के घर में अगर शादी करते तो तब उन्हें खुद सारा पैसा लगाना पड़ना था, मगर अपनों के बीच करने से उन्हें यही फ़ायदा हो रहा था, तो वो हाथ से कैसे जाने देते। बहरहाल 1 अप्रैल को ईस्टर की खुशियाँ हम सब मना रहे थे। मामू नज़ीर के 3 बच्चे याशर, गुड़िया, साइमा और हनी भी हमारी ईस्टर की खुशियों में शामिल होने के लिए घर तशरीफ़ लाए। खाना नोश फरमाने के बाद हम सब गेम खेलने बैठे, पर सभी कज़न शर्माने में लग गए, जो कि अंताक्षरी का ज़रा भी स्वाद नहीं आए। बहरहाल गपशप करने के बाद हल्की फुल्की मस्ती की शाम होने के बाद सब अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए और शबाना की पहले पहल पसंदीदगी नहीं थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा इन दोनों का नैन मटक्का मज़ीद बढ़ने लगा। खैर अभी रात के वक्त सभी सोए हुए थे। आधी रात को फ़ोन की घंटी बजी, जो कि मेट्रॉन से ही कॉल थी कि मामी रानी 2 अप्रैल 2013 को हार्ट अटैक की वजह से जान बहक हो गई। सो हम सब की तैयारी करते करते सहरी का वक्त आन पहुंचा। अबू जी ने कहा कि जिसने रोटी खानी है खा लो और मुझे भी गर्म करके खाना दे दो। महक से बाजी ज़ीनत ने कहा कि महक तुमने भी कुछ खाना है कि नहीं। वो कहती कि हाँ जी बाजी मुझे भी थोड़ा सा खाना दे दो, पर हम चारों बहनों से पता नहीं कुछ खाया है क्यों नहीं गया मामी रानी की डेथ की खबर सुनकर। बहरहाल हम सब वहाँ पहुँचे। जनाजे की कुछ रस्मों के बाद सबा और उसके ससुराल वाले भी वहाँ मेट्रॉन पहुँच चुके थे। जब हम सब जाने लगे तो परवेज़ भाई शबाना को एक साइड पर ले जाकर सबा पर इल्ज़ाम तराशी करने लगा कि ये अपने बेटे एबी को दूध नहीं पिलाती, वो भी जानबूझकर। मेरी बहनें कुछ कहती हैं तो उनको झट से जवाब दे देती है, उनकी इज्जत नहीं करती। मेरी बहनें सही कहती हैं कि ये जानबूझकर दूध नहीं पिलाती, इसको कुछ समझाएं बाजी। अभी परवेज़ भाई ने इतना ही कहा और चुप हो गया, पर फिर अब शबाना की बारी आई तो वो रुकी नहीं, कहती कि आप भी तो हॉस्पिटल में थे जब हम दूध ट्राई करवा रहे थे, पर अभी नहीं पी रहा था। और भी बहुत सारी शबाना ने बातें की कि एकदम से परवेज़ भाई चुप रह गए। उस दिन आंटी अजरा की पूरी फैमिली भी तशरीफ़ लाई हुई थी। फिर से उन सब ने
ہمیں محبت سے گلے لگایا تو ہم نے بھی محبت کا جواب محبت سے دے دیا۔ تب ان دنوں شبانہ اور ہانی کا نیا نیا افیئر چل رہا تھا، اس لیے چھپ کیسے سکتا تھا۔ سارے رشتہ داروں میں ان دونوں کے آہستہ آہستہ چرچے ہونا شروع ہو گئے، اور ایک لو سٹوری تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی۔ 2010 کے سال میں باجی زینت کی شادی کے دوران ایک اور نئی جوڑی بنی، آنٹی نصرت کی بیٹی فریال اور مامی رانی کا بیٹا فیضان۔ کافی سال مہینے ان کی بھی عشق مشوقی چلتی رہی اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلنے دیا، پر ان کے ماں باپ بڑے چلاک تھے۔ فریال کو ایک دن SMS کرتے پکڑ ہی لیا اور فریال پر کافی پابندیاں عائد کر دی گئیں، اور آخرکار ان پابندیوں سختی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مامی رانی کی فوتگی پر فریال نے مجھ سے شیئر کیا کہ مجھے فیضان سے محبت نہیں ہے، بلکہ میں تو ٹائم پاس کر رہی تھی۔ میں یہ بات سن کر حیران اور پریشان ہوگی کہ یہ کیا ہوا اسے، میں نے تو بڑی مست محبت ان کی دیکھی تھی، تو اب بیچ راستے کیا ہو گیا؟ میں نے اسے کہا کہ فیضی کو یہ بات پتہ ہے؟ کہتی نہیں، اسے نہیں پتہ، بلکہ تم میری مدد کرو، تم اسے بتا دو۔ میں نے کہا کہ تم خود کیوں نہیں بتا رہی؟ کہتی نہیں، اسے کہو کہ کوئی اور شادی کے لیے ڈھونڈ لے۔ میں نے کہا تم پھر سوچ لو، میں نے واقعی اسے بتا بھی دینا؟ کہتی ہاں بتا دو، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد فریال لوگ تو چلے گئے، میں دکھی ہو کر سوچتی رہی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اگر واقعی ٹائم پاس کر رہی تھی تو یہی اسے ملا ٹائم پاس کرنے کے لیے، اس کے جذباتوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ وہ تو بڑا سیریس ہے فریال کے لیے، اس کے اوپر کیا بیتے گی جب میں اسے بتاؤں گی۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ فریال کے ماں باپ نے فیضان سے ہر قسم کا رشتہ ختم کرنے کے لیے کیوں کہا، کیونکہ فیضان کے پاس ایک تو جاب بھی نہیں تھی اور نہ ہی زیادہ پڑھائی کر پا رہا تھا، اور دوسرا ان کا گھر، کیونکہ آنٹی نصرت انکل سلیم کے سوچ وہ دوسرے ٹائپ کی تھی۔ بے شک سب سے ملتے پیار سے تھے، مگر وہ سوچ اب نہیں رہی تھی۔ پھر رات کے وقت سب مہمان چلے گئے تو فیضی میرے پاس آیا، ویسے ہی باتیں کرنے کے لیے، کیونکہ ہم سب کزنز آپس میں بہت فرینک تھے۔ جب وہ میرے پاس بیٹھا تو میں نے اسے فریال کی بات بتا کر اس پر لینٹر گرایا۔ اسے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ آج میں نے ایک اور چیز بہت زیادہ نوٹ کی کہ وہ یہ کہ تمہاری ہمسائی کنول وہ تمہیں بہت چاہتی ہے۔ کہتا نہیں باجی، ہم دونوں تو بہت اچھے دوست ہیں، میرے دل میں اس کے لیے ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہے۔ میں نے اسے پھر سے کہا کہ جو لڑکی اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ میں اسے ٹائم پاس کر رہی ہوں، جب اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی فیلنگ نہیں ہے۔ آنٹی نصرت اور انکل سلیم بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے سے ہو جو کماتا نہ ہو اور تعلیم یافتہ بھی نہ ہو۔ ابھی بھی ویسے وقت ہے، تم اپنی تعلیم کو چھوڑنا مت، بلکہ اسے جاری رکھو اور کوئی جاب بھی کر لو۔ شاید اگر تمہاری قسمت میں فریال ہوگی تو تمہیں مل جائے گی، اگر نہیں ہے تمہاری قسمت میں تو نہیں تمہیں ملے گی۔ کہتا نہیں، ایک دفعہ فائنلی تو بات کروں گا میں جا کے آنٹی سے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کر لینا بات، پر مجھے پتہ ہے انکار ہی آئے گا، اور اگر انکار سن لو تو دل اداس مت کرنا، بلکہ تمہارے پاس ایک موقع اور ہے کہ کبھی فرصت ملے تو کنول کی آنکھوں میں دیکھنا۔ میں نے تو ہمیشہ ہی دیکھا ہے کہ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے چاہت، اور اب تمہاری باری ہے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ شادی اسی سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرے، آپ کی عزت کرے، نہ کہ اس سے جسے آپ چاہتے ہو۔ تو میری باتوں پر ضرور سوچ بچار کرنا، ٹھیک ہے؟ بہرحال انہی دنوں ہماری دعاؤں کا سلسلہ بھی کافی بڑھ چکا تھا، اور دعاؤں سے ہی خود بخود ہی نیم کے لیے باجی پروین کی بھابھی کی بہن کا رشتہ آ گیا۔ انہیں نعیم بہت پسند تھا، کیونکہ باجی پروین کو دعا کے بعد وہی چھوڑنے جاتا تھا ان کے گھر۔ اس لیے خیر لڑکی کو دیکھنے کے لیے میں، شبانہ، ابو جی اور نعیم قصور والی سائڈ پر ایک گاؤں میں اس لڑکی کو دیکھنے گئے جس کا نام بشرا تھا۔ نعیم تو ہمارے ساتھ لڑکی کے گھر نہیں گیا، بلکہ پاس ہی اس کے دوست کا گھر تھا، اسی میں کچھ وقت کے لیے ٹھہر گیا۔ ہم دونوں ان کے کھیت میں بھی گئے۔ پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں سے میں نے پالک اور تھوڑے مونگرے توڑے اور ساگ بھی توڑا، بہت مزہ آیا، پر افسوس مونگرے تھوڑے دیکھ کر ابو جی نے انہی کو دے دیے کہ اتنے تھوڑے سے یہ مونگرے ہیں، آپ ہی رکھ لو، بس ساگ آپ کاٹ کر دے دو۔ پھر باجی بشرا نے ہمیں ساگ اتنی اسپیڈ سے کاٹ کر دیے،
कुछ दिनों बाद वो लोग हमारे घर आए ताकि तारीख रख दी जाए, पर अबू जी कहते हैं कि अभी हमने अपने 2 बच्चों की शादी की है और बजट भी बड़ा ख़राब हुआ है, अभी कुछ वक्त तो लगेगा, इतनी जल्दी नहीं हम शादी कर सकते, 1 साल बाद करेंगे। पर बुशरा की अम्मी अपने शोहर को कुछ बोलने ही ना दे और ख़ुद ही बोली जाए कि नहीं, हमने इन्हीं कुछ दिनों में करने का इरादा किया है, हमने करना इरादा किया है, आपने करना है तो बताओ, नहीं तो हम कहीं और कर लेंगे। पहले तो काफ़ी बहस अबू जी करके समझाते रहे, पर वो ना समझे, तो फाइनली अबू जी ने कह दिया ठीक है, फिर आप अपनी बेटी का कहीं और ही कर लें। बहरहाल मामी रानी के जाने के बाद हनी का कुछ ज़्यादा ही आना जाना शुरू हो गया। वो आता तो उसे शुबाना ड्राइंग रूम में बिठा देती और उसके आने से पहले ही उसके लिए खाने की कुछ वैरायटी बना कर रख देती। वो सुबह 10-11 बजे आता और शाम 6-7 बजे तक इधर ही ठहरता। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे बातें करते रहते और मैं अपने रूम में अकेली बैठी रहती। हनी के आने के पहले 2 दिन तो मैं मुसलसल रोती ही रही, क्योंकि ऐसे कभी अपने आशियाने से दूर नहीं रही थी, कभी भी अकेले रहने की आदत ही नहीं थी। फिर तीसरे दिन मैंने खुद को संभाला, नेम से अपना नेम को देखती थी, अपना उसको फेसबुक आईडी यूज़ करते, तो फिर मैंने नेम से अपना फेसबुक आईडी बनवाया और सीख कर अपने आईडी को मुख्तलिफ तस्वीरों और चीज़ों से शेयर करने लगी, ताकि मेरा मन तो बहले। हालांकि कंप्यूटर को यूज़ करना भी तो मुझे नहीं आता था, मगर अपने बहन भाइयों को यूज़ करते देख कर और ख़ुद तजर्बे करके ज़बरदस्ती सीख ही लिया। ज़बरदस्ती इसलिए क्योंकि हर वक्त अपनी बहनों के साथ ही मेरा उठना बैठना था, इसलिए तन्हा रहने पर कंप्यूटर का मैंने सहारा ले लिया और कंप्यूटर की सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता मन लगाने की कोशिश करने लगी। उन दिनों मैं और शबाना BScs अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे थे। अपना असाइनमेंट तैयार करती और साथ में कोई अपनी फेवरेट मूवी लगा कर बैठ जाती। इसी तरह से करते करते आखिर मुझे कंप्यूटर की लत ही पड़ गई और तन्हाई को दूर करने के लिए मैंने कंप्यूटर की सोसाइटी को चुना ज़रूर था, पर मुझे कंप्यूटर में से बहुत कुछ सीखने को मिला। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, अच्छे बुरे की तमीज़ करना, हर चीज़ मैंने कंप्यूटर की दुनिया में से ही सीखा। पर फिर तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मज़ा ही आने लगा। जब लत पड़ गई तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं रही कि जितनी देर मर्जी शबाना मुझसे दूर हनी के पास बैठी रहे, मुझे अपने साथ रहने में भी मज़ा आने लगा था। जो पहले मैं आशियाना अफराद की इतनी शदाई थी कि उनके बगैर तो मैंने रहना सीखा ही नहीं था, पर कोई भी मेरे पास बैठता ही नहीं था, इसलिए मैंने भी अपनी तन्हाई का साथी आखिर ढूंढ कर एंजॉय करना शुरू कर दिया। और जब कंप्यूटर ख़राब हो जाता तो मेरा दिन भी बोर गुजरने लगता। बच्चे भी जैसे थोड़े से बड़े हुए तो उनसे पूछा जाता, ख़ास तौर पर तिरज़ा से पूछा जाता तो कहती मैं बड़ी होकर डैडा की तरह कंप्यूटर के आके बैठा करूँगी। बहरहाल वक्त आगे से रखता हुआ 18 सितंबर 2013 तक आन पहुँचा। हनी की लाडली सूजी ने बड़े ही प्यारे सफ़ेद और ब्राउन कलर के बच्चे दिए। अभी उस कुत्ते के बच्चे ने आँखें भी नहीं खोली थी कि हमें हनी ने बताया, तो हम सब ने फरमाइश कर दी और वो खुद भी लाना चाह रहा था। सो एक बच्चा हमें ला कर दिया, जिसका नाम मैंने और शबाना ने बड़े ही प्यार से शेर दिल नाम रखा। रातों को वो भूख की वजह से रोने लगता तो हमारे साथ अबू जी भी उठ जाते। बच्चे को हम तीनों मिलकर फीडर में दूध पिलाते। हमने तो उसकी ऐसे परवरिश की जैसे किसी इंसान के बच्चे की करते हैं। सबका दिल बहल गया था। हम हर वक्त शेर दिल के इर्द गिर्द ही रहने लगे थे और आहिस्ता आहिस्ता वह बढ़ रहा था। उसे अपने नाम की भी पहचान होती जा रही थी। हम सब शेर दिल से खुश थे, बस हमारे घर में खुश नहीं थी तो वो महक थी। बहरहाल खुदा के फजल से 2 बहनों और एक भाई की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। 2 बहनें ब्याह कर गईं तो एक बहू का हमारे घर में प्रवेश हुआ। कहते हैं कि दुल्हन जब भी ब्याह कर जिस घर में अपना पहला कदम रखती है, उसी वक्त वो अपनी अच्छी और बुरी किस्मत अपने साथ लाती है।
पर यहाँ तो मामला ही उलट था। जो भाभी हमारे घर में आई वो कोई अजनबी नहीं थी, बल्कि हमारे बड़े मामू जमील की बड़ी बेटी महर थी, जो कि हमारे अब्बू जी की पसंद से इस घर में ब्याह कर आई थी। लेकिन वो तो हमारी कज़न थी, इसलिए हम सब ने भी उसे कबूल कर लिया। कबूल तो हमने कर लिया, लेकिन शायद उसने हमें नहीं किया था। हमारी चारों आंटियों ने मामी रानी के जाने के बाद उसको घर कैसे चलाना के नुस्खे बताने शुरू किए। और जनाब, नुस्खे अच्छे हों या बुरे, क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, आंटियों ने भी टिप्स बताते हुए ज़रा सा भी ख्याल ना किया कि वो कोई पराए घर में थोड़ी गई है। वो उनकी ही महरूमा बड़ी बहन शनाज के ही तो घर ब्याही गई है। और आंटियाँ जिसको टिप्स बता रही हैं वो कौन सी मैच्योर लड़की थी। वो महज एक 20 साल की छोटी लड़की थी, और ये वो उम्र होती है जिस स्टेज पर उसे जो कुछ भी सिखाया जाएगा और जो कुछ भी वो सुनेगा, वो उसे दिमाग में हमेशा के लिए उसके दिमाग में हमेशा के लिए नक्श रहेगा। और हमारी माशाल्लाह से चारों आंटियों ने उसे टिप्स बताई भी तो उसकी माँ के जाने के बाद। महक की माँ रानी ने अपनी बेटी की शादी अपने हाथों से की, और उसकी बेटी प्रिस्का को भी अपने हाथों से कुछ महीने पाला, और महक को भी टिप्स बताई कि बच्ची को संभालना कैसे है। एक्चुअली हमारी माँ नहीं थी ना, इसलिए 1.25 महीना नहाने के लिए भी वो अपनी बेटी की देखभाल करती रही। इसके बाद जब अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत किया तो कुछ महीनों बाद अचानक एक हार्ट अटैक से चल बसी। जैसे ही वो जाने पानी से कूच कर गई तो पता नहीं आंटियों के दिलों में महक के लिए अचानक से न जाने कहाँ से प्यार उमड़ आया। और जब हमारी अम्मी इस दुनिया से गई थी तो उस वक़्त यही प्यार किसी भी आंटी के दिल में हमारे लिए क्यों नहीं जागा था। जो रिश्तेदार हमारे बेहद नज़दीक थे वो भी बहुत दूर हो गए। एकदम से हम सबको सब ने अकेला कर दिया। वैसे सच ही है, वालिदैन के ज़िंदा रहने तक ही सारे रिश्ते ज़िंदा रहते हैं, चाहे वो महज रिश्तेदार हों या अपने खून के रिश्ते, सब बदल जाते हैं। बहरहाल, मामी रानी के मरने के बाद आंटियों ने महक को अकेला जानकर उसको माँ की ममता देने की कोशिश की, और ममता देने के चक्करों में अपनी तरफ से तो उससे अच्छी बातें ही सिखाती थी, और उससे भी पूछती कि हम बहनें उसके साथ कैसा सलूक करती हैं, जैसे हम कोई जला दो। वैसे भी जैसी उसकी तरबियत चल रही थी वो भी उसी तरबियत के रंग में ढलती जा रही थी। और वैसे भी कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ ही लेता है। वो कुछ पूछती तो महक भी हमदर्दियाँ पाने के चक्करों में बढ़ा चढ़ा कर हर बात को उनके आगे पेश करती। फिर वो भी महक को उसी हिसाब से टिप्स देती। वैसे मामी रानी तो महक को शायद अपनी तरफ से अच्छी तरबियत ही देकर गई थी, लेकिन मामी रानी के जाने के बाद आंटियों ने मम्मी की जगह लेने की कोशिश तो की, पर माँ ही होती है। कोई दूसरी औरत लाख माँ बनने की कोशिश भी करे, पर वो अपना असल रंग दिखाई देती हैं। और जनाब, आंटियों की तरबियत ने अच्छी भली लड़की को भी निस्ती मार के रख दिया। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी महक साहबा अपने मेके जाती, हर दफ़ा एक नेहाई फार्मूला वहाँ से सीख कर आती और हम पर आकर वो फार्मूला अपनाती। हम उसे हमेशा एक बच्ची की तरह ट्रीट करते रहते कि हम सब इससे बड़े हैं और ये छोटी बच्ची है, इसलिए पूरा 1 महीना इससे काम ही नहीं करवाया और आगे भी शायद ना करवाते। उसे यूं ही शहजादियों की तरह ऐसे ही बिठाए रखते, उसके इसी तरह नाज नखरे उठाते रहते। लेकिन हमारी अच्छाई को भी उसने गलत रंग में बदल दिया, इसलिए मजबूरन बल्कि चिढ़ से उसका काम शुरू करवाया। हमने खुद उस पर मेहनत शुरू की क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता था। हमारे खिलाफ गलत बातें बनाने के बावजूद हम दोनों ने इसके साथ अच्छाई दिखाई। हमने बड़ी बहनें होने के नाते इसे खाना पकाना से लेकर सफाई तक के हर हुनर से इसे आरास्ता कराया ताकि हमारे बाद इसे कोई मसला दरपेश ना हो, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। इसी चीज़ को सोचते हुए हमने इस पर मेहनत की। लेकिन ये साहिबा जिस सोबत में पड़ी थी उसी सोबत का रंग उसमें बड़े मस्त तरीके से शामिल हो चुका था। हमारी हल्की सी डांट को भी वो गलत रंग दे देती। हालांकि जब एक टीचर अपने शागिर्द को काम सिखाता है
اور اگر وہ مسلسل کام غلط پہ غلط کرتا جائے گا پھر ٹیچر سے ڈانٹ تو یقیناً پڑے گی نا، لیکن جناب وہ ہر ڈانٹ کو پازیٹیو لینے کی بجائے نیگیٹو لیتی۔ ابو جی جب ڈیوٹی سے آتے بس یوں ہی پیار سے اس سے پوچھتے کہ بیٹا آج سارا دن آپ نے کیا کیا، تو وہ بنا سوچے سمجھے دن میں کیا ہوا، کون آیا، ہم دو بہنیں کیا کر رہی تھی، کیا کھایا کیا پیا، وہ اس نے خود کیا کھایا، سب کچھ بتاتی سچ تھا لیکن بتاتی تو سب کچھ بتاتی تو سچ تھا لیکن بتاتی اس طریقے سے تھی کہ اگلے سننے والے بندے کو ہم پر غصہ آ جائے، کیونکہ بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا تھا نا، اس لیے تو پھر جناب یہ روزانہ کا ہی معمول بن گیا۔ یہ اتنا کچھ ہمیں اس لیے پتہ ہے کیونکہ ہم دونوں اندر کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی ہوتی اور ابو جی اسے مہک کی ٹی وی لاؤنج میں سے آتی ابو جی کی اور اس کی ٹی وی لاؤنج میں سے آتی آوازوں کو بھی روز ہی سن رہے ہوتے۔ مسلسل اس طرح سے باتیں سنانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو جی کا دل ہم دونوں سے چاٹ ہونے لگا۔ ہم دونوں سے وہ کچھ کھنچے سے رہنا شروع ہو گئے جو پہلے ہم دونوں کے پاس ابو جی آ کر ٹائم نکال کر بیٹھا کرتے تھے، اب وہی ٹائم ابو جی ہمیں دینے کی بجائے اسے دینا شروع ہو گئے۔ اپنے شوہر کبیر زینس نے ہم دونوں پر سے بدزن کر دیا۔ جو بھائی ہم پر جان چھڑکتا تھا، ہنستا مسکراتا رہتا تھا، وہ بھی اب ہم سے بات پر لڑنا شروع ہو گیا، بلکہ ہم سے بات کرنا ہی بند کر دیا۔ اور تو اور جناب جب یہ محترمہ کسی شادی بیاہ پر کسی رشتہ دار سے ویسے ہی ملنے جاتی وہاں پر بھی ہمارے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں بنا کر پیش کر کے آتی۔ اور ان محترمہ مہک کے والد جمیل وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی اپنی ہی بیٹی کا ساتھ دیتے ہوئے ہر جگہ جا کر ہم چاروں بہنوں کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پہلے ہماری نانی صاحبہ جن کے ہم پوتے نواسے لگتے ہیں پر اس چیز کی پرواہ کیے بغیر یہ کارستانی شروع کی تھی، پر پھر ان کے بیٹے بیٹیاں اور ان کی پوتی کیسے پیچھے رہتی۔ ان کی اس مہم کو ان سب نے مل کر جاری رکھا۔ خیر ان سب کے اس طرح سے کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر کوئی رشتہ دار ہم سے بات تو کرتے پر ان میں پہلے جیسی اپنائیت نہ ہوتی تھی۔ پر ہمارے رشتہ دار بھی بڑے چلاک ہیں، بڑے مزے سے ان کی باتوں کو سنتے رہتے، ان کے جانے کے بعد شبانہ کو فون کر کے ان کی ساری باتیں سناتے رہتے۔ یہ حال ہے ہمارے رشتہ داروں کا، کیونکہ میں خود ان سب سے یہ کہہ کر آتی تھی کہ ہم دونوں اس سے دن بھر گھر کا سارا کام کرواتے ہیں، کھانا پکواتے ہیں اور اسے آرام کرنے کا بھی موقع نہیں دیتے۔ میری بیٹی سے بھی پیار نہیں کرتی، یہ چاروں بہنیں ایک جیسی ہیں، مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی وغیرہ۔ اور ابو جی امجد بھائی کو بھی یہی کچھ بتایا جاتا تھا۔ بس یہی مہک صاحبہ نے سب کی نظروں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں جلاد بنا کر خود معصوم بن گئی۔ پہلے ہم بھی مہک کو معصوم ہی سمجھتے تھے، پر اس کے ساتھ رہنے سے پتہ چلا کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ وہ ایک بہت ہی مشہور قول بھی ہے نا کہ واہ پیا جانے یا راہ پیا جانے، جب سب لوگوں نے ہم دونوں کو اکیلا کر دیا، بدنامی بھی مفت کی دے دی، تو پھر ہم نے جو تھوڑی بہت بھی اس کے ساتھ ہیلپ کروا دیتے تھے وہ بھی مدد کرنا چھوڑ دی، یہ کہہ کر کہ جب سب لوگوں کو تم نے یہی بتانا ہے کہ پورے گھر کی صفائی ستھرائی تم اکیلی ہی کرتی ہو، تو پھر اب اکیلے ہی صفائی کو انجوائے کرو، اپنی بات کو حقیقت کا روپ دے دو۔ ہم صفائی یا مدد تمہاری کریں یا نہ کریں ایک ہی بات ہے کہ بدنام تو ویسے بھی ہیں، ایسے ہی صحیح۔ بہرحال مہک صاحبہ تو ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے اسے یہ سب کچھ پیدا ہوتے ہی آتا تھا۔ پھر ہم دونوں نے تو گھر کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا، بس اپنی روٹی ہم خود ہی پکا لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ تو اچانک سے بہت بڑی روٹی اور موٹی بنانے لگی تھی تاکہ دوبارہ کوئی پھر مانگے نہ، اور اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسی روٹی پکا کر کام ختم کرنے کی کرتی، اس لیے ہم نے اس کے ہاتھ کی روٹی کھانا ہی بند کر دی تھی۔ 3-4 مہینے ابو جی اس کے ہاتھ کی روٹی کھاتے رہے، پھر تنگ آ کر ہم سے کہنے لگے کہ صبح سے لے کر شام تک ایک روٹی کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ بھی صحیح نہ ملے تو فائدہ کیا، تم دونوں خود ہی دیکھ لیا کرو۔
پھر جناب جہاں ہم دونوں صرف اپنی روٹی بناتے تھے وہاں ساتھ میں ابو جی کے لیے بھی بنانے لگے۔ جب ہم نے بھی سب کو بلانا چھوڑ دیا تو خود بخود سب ہم سے بولنا شروع ہو گئے۔ جب انسانوں میں تھوڑی سی بھی دوری آ جائے تب کہیں جا کر اس انسان کے ہنر کی قدر ہوتی ہے۔ تب ہم نے بھی اسی فارمولے پر کام کیا اور کامیاب ہو گئے۔ ساتھ میں اپنے ایگزام دیے، اس میں بھی A+ گریڈ لیا اور ہمارا شیر دل بھی بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ جب بھی ہم ایگزام دے کر آتے تو وہ ہم دونوں کی آمد پر ایک دم سے خوشی کے مارے اچھل کر ہمارے گلے ملتا۔ جب تک ہم اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر پیار نہ کرتے تب تک ملتا ہی رہتا۔ اس کی شرارتیں پورے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے ہوئے تھی۔ خیر اب وقت مزید آگے سرکا تو 2014 کا سال آ گیا اور اپنے ساتھ پھر سے خوشیوں کے ساتھ غم بھی لے کر آیا۔ فیضان اپنے آپ کو آنٹی انکل کے معیار کے مطابق ڈھالنے کی کوششوں میں لگا رہا اور ایک دن فیضان خود ہمت کر کے نشاط کالونی سچائی جاننے اور فائنل جواب سننے کے لیے وہاں تشریف لے گیا۔ تو جناب وہی ہوا جو میں نے پہلے ہی اسے کہا تھا۔ آنٹی نصرت نے صاف انکار کر دیا کہ بیٹا ہم نے تمہارے ساتھ اپنی فریال کو نہیں بیانا۔ وہ وہاں سے جواب سن کر خاموشی سے لوٹ آیا، پھر بھی اس کے دل میں امید کی ایک جوت ابھی بھی باقی تھی، اس لیے محنت کرتا رہا کہ شاید وہ بدل جائیں۔ ایک دن فیضان اور شانی دونوں بھائی اپنی بہن سے ملنے کے لیے آئے تو اس دن میں نے پھر سے اسے سمجھایا کہ بھیا چھوڑ دو فریال کا پیچھا، وہ نہیں مانیں گے، کنول کی طرف دیکھو، وہ تمہیں پسند کرتی ہے، اگر نہیں یقین تو خود ہی اسے جا کے پوچھ لینا۔ اس نے مجھے نہیں بتایا پر اس کی آنکھیں صاف یہ بیان کرتی ہیں۔ اس دن مامی کی فوتگی پر بھی تمہارا اتنا خیال رکھ رہی تھی، تمہارے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، تمہارا درد اس کے منہ پر نظر آ رہا تھا۔ تم نے تو اسے صرف دوست ہی سمجھا ہے پر وہ دوستی سے اب آگے نکل چکی ہے۔ اور جناب میں یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے تمہاری کنول کے ساتھ شادی کی رویا دعا میں دیکھی تھی، ورنہ تم سوچ رہے ہو کہ میں ایویں تمہیں کنول کی طرف فورس کر رہی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے تم دونوں کے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے۔ اچھا بتاؤ، جب تم اس سے ملتے نہیں یا اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے تو تمہیں بے چینی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ سن کر ایک دم سے اس کے منہ پر اسمائل آ گئی۔ کہتا جی باجی، بے چینی تو واقعی ہوتی ہے، اس کے بغیر رہنے کی کبھی عادت نہیں رہی۔ اچھا اگر آپ نے دعا میں رویا دیکھی تھی تو پھر میں کوشش کروں گا۔ بہرحال موصوف نے جا کر ایک دن کنول سے پوچھا تو اس نے بھی صاف بتا دیا کہ ہاں میں تمہیں چاہتی ہوں۔ بس جی، اس دن کے بعد فیضان نے فریال کی طرف کبھی مڑ کر دیکھا نہیں۔ دونوں اب دوستی کی بجائے محبت کی باتیں کرنے لگے تھے، اور جس محبت میں جناب پاگل پن نہ ہو وہ محبت نہیں کہلاتی۔ اس لیے اس پاگل پن میں دونوں گھر سے ہی بھاگ گئے تاکہ سب ان کے رشتے کو رضامندی دے دے۔ پھر ابو جی نے خود آگے بڑھ کر ان کے رشتے کی منظوری کروائی اور خود ہی شادی کا سارا انتظام کروایا۔ مجھے یاد ہے کہ رات کے ٹائم میں شبانہ اور نعیم بائیک پر فل سردی میں میئر ٹاؤن پہنچے۔ ایک تو راستہ بھول گئے، دوسرا سردی ہی اتنی تھی کہ میری سانسیں بھی میرے نتنوں میں مجھے جمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہاں ہنی کی مدد سے مہندی میں پہنچے، کچھ رسموں کے بعد ہم دونوں نے ڈانس لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ مائیا پر کیا، بہت مزہ آیا۔ اگلے دن نکاح، رخصتی، بارات سب کچھ اکٹھا ہی تھا۔ رخصتی کنول کی ہوئی تو مہک کا ریڈ لہنگا اسے پہنایا گیا تاکہ فوٹو شوٹ ہو سکے۔ جب وہ مکمل تیار ہو گئی تو ابو جی نے بڑے فخر اور خوش ہو کر مجھے آواز دی، چل بھئی کیمرہ مین اپنا کام سنبھال، فوٹو شوٹ پر لگ جاؤ، ہماری بہو کی اچھی ماڈلنگ جو بھی تم کرواتی ہو کرواؤ۔ تو جناب ہم نے اس کا ہنسا کر موڈ بھی فریش کروایا تو تب تصویریں بھی مست آنے لگی۔ بہرحال شادی اختتام پذیر ہوئی۔ انہی دنوں ہم جب رات کے وقت پوری فیملی اکٹھی بیٹھ کر دعا کرنے لگتے تو تقریباً روز ہی شیطانی تاثیروں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہونے لگا۔ ہم روز دعا کے ذریعے سے ان کو ختم کرتے اور روز ہی پھر سے ڈیروں آ جاتی۔ پھر ایک دن ہم پر خدا نے واضح کیا کہ یہ سب کچھ آ کہاں سے رہی ہیں۔ مجھے ماما نذیر اور خالہ الزبتھ نظر آئیں اور ساتھ ہی بیٹھی سائمہ آنٹی بھی نظر آئیں جو کہ ایک جادوئی علم کلام والے بابا کے پاس بیٹھے تھے۔ پاس ہی جادو کا سارا سامان بھی دھرا پڑا تھا۔
پھر میں نے دیکھا کہ آنٹی سائمہ کے پاس کسی کی ایک بلیک کلر کی شلوار ہے جو بابا جی کو پکڑا رہے ہیں۔ میں نے دیکھنے کے ساتھ ساتھ شبانہ اور ابو جی کو بتاتی جا رہی تھی، تو تب شبانہ کو یاد آیا کہ ہاں میری کسی فنکشن میں ان کے گھر بلیک شلوار گم گئی تھی، جو کہ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی ملی نہیں تھی۔ اب سمجھ آیا کہ وہ ہمیں کیوں نہیں ملی تھی۔ خیر پہلے تو وہ صرف شبانہ پر وار کر رہے تھے، کبھی موت کی ہنڈی تو کبھی شیطانی قوتوں کے ذریعے سے، پھر بعد میں پوری فیملی پر ہی وار شروع کر دیے۔ پر ہم بالکل بھی پریشان نہیں ہوئے، دعا مسلسل لگاتار کرتے رہے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، پوری فیملی کا۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم دونوں کو دعا میں سفید چادروں میں ملبوس ہم سب کی باڈی نظر آئی تھی، اس لیے۔ پھر ایک دن ہنی کے ساتھ سائمہ کے چھوٹے بھائی یاشر نے ہمارے سامنے فون پر اپنے دل کی بات شیئر انجانے میں کر دی۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ سائمہ آنٹی لوگ کیوں ہم پر جادو کے ذریعے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، کہ ماما نذیر اور خالہ نسبت کا کہنا تھا کہ شناز کی لڑکیاں تو چھوٹے لڑکے پھنساتی ہیں۔ شناز کی لڑکیاں زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہیں، پر ان کو لڑکے مطلب رشتے ملی جا رہے ہیں، اور جبکہ میری لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں، ان کو تو کوئی رشتے نہیں مل رہے۔ اور بھی اسی طرح کی وہ باتیں ہمارے خلاف کرتے رہتے تھے، اور جناب سائمہ کی ہنی پر گندی نیت ہو رہی تھی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہنی شبانہ کو چھوڑ کر سائمہ کی طرف آ جائیں، اس لیے یہ سارے جادو ٹونے کیے جا رہے تھے۔ خیر یہ جادو تو ہم پر کسی قسم کا اثر کرنا ہی نہیں تھا، کیونکہ خدا کا ہر وقت ہمارے ارد گرد پاک پہرا لگا رہتا تھا، اس لیے خدا کے فضل سے ہم ان کے ہر وار سے بچتے رہے، کیونکہ جسے اللہ رکھے تو کوئی لاکھ اس پر جادو یا اس کے لیے کچھ برا کرے، کچھ اثر نہیں اس پر کرتی۔ بہرحال شیر دل پر ہم کافی محنت کر رہے تھے، اس کے چلنے پھرنے سے لے کر دوڑنے تک، اور بھی چیزیں اسے سکھاتے رہتے تھے۔ کبھی وہ پرسکا کے واکر میں گھس کر خود اسے چلاتا، تو کبھی صبح صبح ہمارے روم میں آ کر ہمارے تکیے چیک کرتا۔ شبانہ کے تکیے سے اگر کچھ نہیں ملا تو میرے تکیے کی طرف آ جاتا کہ مجھے کھانے کو دیا جائے۔ میں نے اپنے پاس الماری میں اس کے لیے پرنس بسکٹ رکھے ہوتے تھے، وہ اس کے منہ میں ڈال دیتی تو وہ بھی لے کر دوڑ جاتا۔ کبھی مہک کو جان بوجھ کر بدلہ لینے کے لیے نیل مارتا، کیونکہ مہک کو اس سے بیزاری ہوتی تھی۔ جب وہ کچن میں ہوتا تھا تو اس کو پکڑ کر ٹی وی لاؤنج میں پھینک دیتی، اور اگر ٹی وی لاؤنج میں مہک آتی تو وہاں سے شیردل کو پکڑ کر واپس کچن میں پھینک دیتی۔ اس لیے شیردل کو مہک سے چڑ ہوتی تھی۔ اور جناب جس دن باجی زینت لوگ آ جاتے تو باجی زینت ڈر کے مارے بیڈ پر سے اترتی ہی نہیں تھی، اور تیرزا کو دیکھ کر شیردل فٹافٹ اپنا ٹب کھینچ کر کچن میں لے جاتا اور اپنا بڑے اچھے سے کپڑا بچھا کر آنکھیں بند کر کے معصوم بن کر لیٹ جاتا، اور ہماری ہنسی ہی نہیں رکتی تھی شیردل کی اس حرکت پر، کیونکہ تیرزا صاحبہ کو شیردل سے ذرا بھی ڈر ہی نہیں لگتا تھا۔ کبھی اس کی دم کو پکڑ کر حیرانی سے دیکھتی رہتی، تو کبھی اسے اپنے ہاتھ سے پیار کرتی رہتی، اتنا پیار کرتی کہ اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی، پر پھر بھی وہ اسے کچھ نہیں کہتا۔ پر جب پرسکا اسے پیار سے یہی کچھ کرتی تو وہ منہ کھول کر اپنے چھوٹے چھوٹے سے دانتوں سے بائٹ تو نہیں لیتا تھا، کیونکہ اسے کاٹنا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس گھر کا فرد جو سمجھتا تھا، اس لیے پرسکا کو نیچے گرا کر اس کے اوپر چڑھ جاتا، اس کے ساتھ گلتا رہتا، اس کے بسکٹ چوری چھپے کھا کر بھاگ جاتا۔ کوئی بھی مہمان آتا ان کے ارد گرد گھوم پھر کر نگرانی کرتا رہتا۔ ماما جمیل کو تو وہ اندر ہی نہیں آنے دیتا تھا، اس پر بھونکتا رہتا، اور اس کو اڑ کر کھانے کو پڑتا تاکہ وہ اندر ہی نہ جائے۔ پھر آخر مامو جمیل تنگ آ کر جس مقصد کے لیے آتے تھے وہ کام کر کے چلے جاتے، مطلب مہک سے پیسے لینے، ہمارے سٹور میں سے چاول لینے، اور جادو منتر کے ذریعے سے گھر میں کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جانے کے لیے۔ ایکچولی جادو منتر کا اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کے جادو کا بھی ہمیں دعا کے ذریعے سے اور ہنی کے ذریعے سے پتہ چلا تھا۔ ہنی کو کیونکہ وراثت میں یہ ساری چیزیں ملی تھیں۔ چاولوں کا ہمیں چاچو صاحبہ نے بتایا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے رہتے تھے۔ سب لوگ سمجھتے تھے کہ چاچو صاحبہ کو عقل نہیں، یا پھر انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلے گا انہیں، اپنی دنیا میں تو ہر وقت مست رہتا ہے۔ پر ہمیں
اپنے چاچو کا پتہ تھا کہ وہ اس طرح کے بالکل بھی نہیں تھے، بس زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے بی پی لو ہونے کی وجہ سے سستی میں بیٹھے رہتے تھے یا پھر سوئے رہتے تھے۔ ایک دن چاچا صاحبہ نے ہمیں کہا کہ مہک پیچھا پالتی ہے۔ میں نے حیرانی سے مطلب پوچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ پھر چاچو نے بتایا کہ وہ چوری چھپے جمیل کو شاپر میں بھر کر کچے چاول دیتی ہے۔ یہ پتہ چلنے پر ہم نے اسٹور روم کو تالا لگانا شروع کر دیا کہ جب ان کو دینے بھی ہوں تو مانگ کر پوچھ کر دے دے، پر ایسے چوری چھپے نہ دے۔ اور جناب پیسے تو ابو جی میں کو پاکٹ منی کے طور پر دیتے تھے، اور امجد بھی اپنی تنخواہ میں سے پیسے دیتا تھا۔ پیسے جمع کر کے اپنے گھر والوں کو دے دیتے تاکہ وہ اپنے بل جمع کروا سکے، روٹی وغیرہ گھر میں پکا سکیں۔ ویسے چیز سے بھی ہمیں پرابلم نہیں تھی، پرابلم تھی صرف یہ کہ وہ چوری چھپے دیتی ہے۔ ابو جی اور امجد تو اس لیے پیسے اسے دیتے تھے کہ اپنی ضرورت کی چیزیں یا کوئی کھانے کی چیز چاہیے ہو وہ خرید سکے، پر وہ آگے پیسے ٹرانسفر کروا دیتی، یہ بھی نہ سوچتی کہ جس گھر میں میں بیاہ کر آئی ہوں وہ کون سا لینڈ لارڈ ہے، پتہ نہیں کیسے کما کے بیچارے پیسے لاتے ہیں۔ بہرحال ماموں نذیر اور خالہ نسبت بھی جب آتے تو شیردل ماموں نذیر کو تو کچھ نہیں کہتا، پر خالہ نسبت کو وہ کھانے کو پڑتا۔ پھر جب ہم سے ڈانٹتے تب کہیں جا کر وہ پیچھے ہٹتا، پھر پیچھے ہٹتا۔ ایک دفعہ میٹون گئی اور وہاں سے پھر کوئی فارمولہ سیکھ کر آئی، اور اس بار فارمولہ ہمارے شیردل کے لیے تھا۔ ہم پتہ نہیں اس دن شاید باجی زینت کے گھر گئے۔ جب شام کو گھر آئے تو جناب ابو جی کے تیور بدلے ہوئے دیکھ کر ہمیں بڑی حیرانی ہوئی کہ ابو جی شیردل کے خلاف ایک دم سے ایسے کیوں ہو گئے۔ یہ تو خود شیردل سے کھیلتے اور اسے پیار کرتے تھے، یہ ایک دم سے کیسے بدل گئے۔ پھر کچھ دیر بعد میں کو دیکھ کر پتہ چلا کہ اچھا یہ صاحبہ تشریف لے آئی ہیں، اس لیے ابو جی کا انداز گفتگو بدلا ہوا ہے۔ ابو جی نے ہمیں جھڑکیں دی کہ شیردل کو واپس بھیجو جہاں سے یہ آیا، اگر نہیں بھیجنا تو میں خود اسے کہیں چھوڑ آؤں گا۔ تب فل سردیاں تھیں، یعنی جنوری کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا۔ جب شبانہ نے اسی دن ہنی کو فون کیا کہ شیردل کو لے جاؤ، ایسی جگہ اسے رکھنا جہاں اس کو کیئر ملے، ہم دونوں کو تو بہت رونا آ رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی وہ پیدا ہوا تھا تب سے ہمارے پاس ہی پلا بڑا تھا۔ وہ گیا ہم سے، اس کی غیر موجودگی میں دکھ سے ہم سے کھانا ہی نہ کھایا جائے کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ اور دوسری طرف شیردل کا بھی یہی حال تھا، پورے تین دن وہ آنسوؤں کے ساتھ روتا رہا اور کچھ بھی کھایا پیا بھی نہ جائے اسے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں نے اسی جگہ رہنا ہے تب چپ کر گیا۔ اگر وہ اسے کچا گوشت کھانے کو دیں تو وہ منہ اپنا پیچھے کر لے، کیونکہ کبھی بھی ہم نے اسے کچے گوشت جیسی چیز ہی نہیں کھلائی تھی، بلکہ مرغی کے پنجے پکا کر ہی کھلاتے تھے، دودھ پلاتے تھے، دیسی گھی سے بنی چیزیں کھلاتے تھے، پیزا، بسکٹ، بلکہ ہر چیز وہ کھاتا سوائے کچے گوشت کے۔ تیسرے دن ایک بچہ بسکٹ کھا رہا تھا، اس کا بسکٹ نیچے گرا تو فٹافٹ جا کے کھانے لگ پڑا۔ ڈیرے کے تمام افراد تو حیران ہو گئے کہ 3 دنوں سے رو رہا تھا، کچھ کھا بھی نہیں رہا تھا، بسکٹ گرا تو یہ بسکٹ کھانے لگ پڑا۔ ہنی سے انہوں نے پوچھا تو ہنی نے کہا کہ ہاں یہ بڑے لاڈ پیار سے پالا گیا ہے۔ ایک دن ہم نے نعیم کو ہنی کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کا حال چال معلوم ہو سکے۔ نعیم کو دیکھ کر فوراً شیردل بھاگا آیا اور اس کے قدموں میں کبھی لیٹی لینے لگے تو کبھی اس کے گلے ملے، خوشی سے اس کے ارد گرد جھومنے لگا اور اپنی ٹانگیں دبانے لگ پڑا۔ پہلے بھی جب نعیم ڈیوٹی سے آتا تھا تو شیردل کی ٹانگیں دباتا تو وہ بھی چوڑا ہو کر آرام سے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا، جیسے اسے سکون مل رہا ہو۔ خیر انہوں نے بھی شیردل کو اپنا سب جانوروں میں سے خاص اور لاڈلا بنا لیا اور بہت ہی مشہور فائٹر بن گیا۔ پھر اس کی شادی ہو گئی اور باپ بھی بن گیا۔ بہرحال وقت آگے کچھ سرکا تو جون کا مہینہ شروع ہو گیا۔ جب 18 جون 2014 کا وقت آیا تو رات 12:01 بجے چاچو صابر فوت ہو گئے۔ ہم سب چاچو صابر کے جانے پر روئے تو بہت تھے، پر ریلیکس بھی ہو گئے کہ اب انہیں ہر طرح کی بیماری سے مکمل نجات مل گئی ہے، کیونکہ انہیں ہر وقت تکلیف میں دیکھ کر ہمیں بھی تکلیف ہوتی تھی۔ بہرحال ان کے جانے کے 1 مہینے بعد ہمارے دادا
انور جو کہ بہت دنوں سے بیمار تھے اور سروس ہسپتال میں ایڈمٹ تھے. ان کے چھوٹے بیٹے اور ہمارے چاچو شہزاد نے بھی رویا. میں پہلے ہی سے دیکھ لیا تھا کہ میرے ابو جی اب فوت ہونے والے ہیں, پر وہ چپ رہے. چاچو شہزاد کو بھی رویا. ہمارے ہی گھر میں باجی پروین کے ہی ہاتھوں ملی تھی. خیر کافی دنوں سے بیماری نے ان کو اگلی دنیا میں پہنچا کر ہی دم لیا. میں, شبانہ اور صبا اپنے بیٹے ابی کو لے کر دوگیج ابو جی اور نیم کے ساتھ جنازے پر گئے. اسی شام کو باجی کے دیور نیم کی مہندی تھی. جنازے سے فارغ ہو کر ہم نے فٹافٹ گھر آ کر مہندی پر جانے کی تیاری پکڑی, کیونکہ LDA پہنچ کر باجی زینت کو بھی شبانہ نے میک اپ سے راستہ کرنا تھا. اب باجی زینت لوگ مکہ کالونی سے نکل کے LDA شفٹ ہو گئے تھے, کیونکہ باجی کی ساس کی بہن نے ان کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو آپ گھر خالی کر دو. تبھی ان دنوں باجی کے ساس پروین کے بھائی پپو کا تھائی لینڈ جانے کا سبب بنا. اس لیے اس نے سیاست کھیل کر کہ جب میں تھائی لینڈ سے واپس آؤں مجھے واپس اسی طرح سے گھر مل جائے گا. اس لیے مامو پپو نے اپنی بہن پروین کو گھر رہنے کے لیے دے دیا. کچھ مہینوں بعد جب تھائی لینڈ سے آگے جانے کا سبب نہیں بنا, بلکہ تھائی لینڈ والے پاکستانیوں کو اپنے ملک سے یہ کہہ کر نکال رہے تھے کہ پاکستانی دہشت گرد ہیں, اس لیے انہیں واپس اپنے ہی دیش لوٹنا پڑا. خیر یہ تو آگے کی باتیں ہیں. ابھی تو باجی کے دیور کی مہندی کو ہم نے خوب انجوائے کیا. بھوک لگی تھی ہم سب کو, لیکن مہندی کے چاول مزے کے ہی نہیں تھے. اب اس لیے جب سحری ہوئی تو ہم سب پورا ٹولہ پکڑ کر ایک ہوٹل چلے گئے. ابھی بیچاروں نے اپنا ہوٹل کھولا ہی تھا اور صفائی ستھرائی کا کام بھی جاری تھا کہ ہمارے لیے انہوں نے آرڈر تیار کیا. پھر کہیں جا کر ہمارا پیٹ مست فل ہوا. خیر ہم واپس اپنے گھر لال پل آ گئے. اگلے دن بارات تھی جو کہ مسلمانیاں گھریادی گاؤں سے پروین اپنے بھائی کی بیٹی سمینہ کو بیاہ کر لا رہے تھے, مگر ہم سب نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ ہمیں تو دوگیج دادا انور کی فوتگی پر جانا تھا. اس لیے باجی زینت کو میک اپ کرنے کے لیے میں اور شبانہ کچھ وقت کے لیے وہیں رک گئے. میک اپ کرنے کے بعد ہم بھی فوتگی کے لیے روانہ ہو گئے. جیسے ہی وہ اپنی بہو کو لے کر LDA تشریف لائے تب بھی باجی اور فہیم بھائی کی بحث شروع ہو گئی, کیونکہ فہیم بھائی چاہتے تھے کہ جو ہمارا کمرہ ہے وہ نئے دولہا دلہن کو ایک رات کے لیے دے دیا جائے, پر باجی زینت کا کہنا تھا کہ نہیں, یہ والا کمرہ نہ ان کو دیا جائے بلکہ جس میں میرے ساس سسر اور دیور رہتے ہیں وہی دیا جائے. بس جناب اسی بحث میں فہیم بھائی کا باجی زینت پر ہاتھ اٹھ گیا. ہمیں فون کر کے باجی زینت نے کہا کہ آپ ابو جی جلدی گھر آؤ اور مجھے طلاق دلواؤ اس آدمی سے, مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ. ہم نے جب یہ بات سنی تو ہمیں بہت غصہ آیا کہ آج تک ہمارے ماں باپ نے کبھی ہم پر ہاتھ نہیں اٹھایا تو انہوں نے کیسے ہمت دکھائی. پر ابو جی اور نعیم دونوں گئے. نعیم کو بھی بڑا غصہ تھا, پر جہالت کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے ابو جی نے بڑی سمجھداری دکھائی. ابو جی نے ان دونوں کو سمجھایا اور ان کی صلح بھی کروائی اور ان دونوں کو ڈانٹ بھی پلائی. پھر اس دن سے لے کر آج تک کبھی فہیم بھائی نے باجی زینت پر ہاتھ نہیں اٹھایا, کیونکہ وہ ایک تھپڑ اٹھانے کی وجہ سے شرمندہ ہی بڑے ہوئے تھے اور اپنے سسر کی سمجھداری اور شرافت دیکھ کر فخر بھی کرنے لگے تھے. مجھے یاد ہے جب تصویریں شادی کی بن کر آئیں تو فہیم بھائی باجی زینت کا مذاق اڑاتے, میرا سسر کتنا پیارا لگ رہا ہے, تیرا سسر تو بالکل بھی پیارا نہیں لگ رہا. بس اسی طرح کی ہنسی مذاق کی باتیں کر کے بھائی ہنستے رہتے تھے. خیر ان دنوں باجی زینت پھر سے ماں بننے والی تھی. ہم دوگیج میں اگلے دن میموریل سروس پر گئے کیونکہ انہوں نے تیسرے پر ہی میموریل سروس رکھ کر ختم کر دیا تھا. ہم میموریل سروس اٹینڈ کر کے گھر آ کر ولیمے کی تیاری کرنے لگے. دل ذرا بھی ہمارا نہیں کر رہا تھا, پر پھر بھی ہم باجی زینت کی خاطر ولیمے پر گئے. اس دن کو لے کر ہم نے ولیمے میں بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کسی قسم کا ایشو بنایا, کیونکہ ہم سب فہیم بھائی کی ابھی بھی عزت کرتے تھے. اس لیے ولیمے والے دن بھی خوشی کے ساتھ ہی بھائی سے ملے. خیر وہاں ولیمے میں آشی میرے پاس آ کر کہنے لگا, ڈیڈا کل پاپا نے ماما کو اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا, اور یہ کہتے ہی میرے گلے لگ کر آنسو بہانے لگا. میں نے اسے چپ کروایا کہ نہیں روتے نہیں ہیں, آپ تو اسٹرانگ بوائے ہو نا, آپ نے بڑے ہو کر اپنے ماما پاپا اور اپنی بہنوں کا تو آپ نے تو خیال رکھنا ہے نا.
کہتا ہاں ڈیڈا. میں نے اسے چپ کروایا, موڈ فریش کروایا, تو وہ جا کر بچوں کے ساتھ جھوم جھوم کر ڈانس کرنے لگا. مجھے تو اتنے چھوٹے سے بچے پر اتنا پیار آ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اتنا احساس ہے کہ آنسو نکلنے میں بھی دیر نہیں لگی. بہرحال شادی ختم ہوئی اور کچھ مہینے جلدی سے گرمیوں میں سے نکل کر سردیوں میں آ گئے, اور اب باقی کی کہانی اگلے پارٹ میں. تھینک یو.